بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوائے شافی۔ ترجمہ: الجواب الکافی لمن سأل عن دواء الشافی۔ مصنف: شیخ الاسلام امام محمد بن ابی بکر ابن قیم الجوزیہ، 691 ہجری تا 751 ہجری۔ مترجم: ابوالعلا محمد اسماعیل گودھروی، المتوفی 1383 ہجری۔ تصحیح و تحقیق مولانا سید عبدالقدوس ہاشمی، ادارہ تحقیقات اسلامی، اسلام آباد، پاکستان۔ فصل 26: گناہ اور دنیاوی آفات۔ زمین پر مختلف قسم کی آفتیں نازل ہوتی ہیں۔ پانی، ہوا، زراعت اور پھلوں اور گھروں پر تباہیاں آ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ روم 4۔ خشکی اور تری میں ہر جگہ لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے خرابیاں ہو چکی ہیں تاکہ اللہ ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ایسی حرکتوں سے باز آ جائیں۔ مجاہد فرماتے ہیں کہ ظالم حاکم جب ظلم و فساد شروع کر دیتا ہے تو برسات روک دی جاتی ہے، کھیتیاں اور آبادیاں برباد ہو جاتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ظلم و فساد پسند نہیں۔ استدلال میں مجاہد نے مذکورہ بالا آیت پڑھی اور فرمایا کہ آیت میں لفظ بحر وارد ہے۔ اس سے دریا نہیں بلکہ ہر وہ آبادی مراد ہے جو جاری اور بہنے والے پانی کے کناروں پر واقع ہے۔ اسی جاری پانی کو بحر کہا گیا ہے۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بحر سے مراد دریا نہیں بلکہ پانی کے کناروں کی آبادیاں ہیں۔ قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آیت میں بر سے مراد خیمے اور ڈیرے لگانے والے لوگ ہیں اور بحر سے مراد اہل دیہات اور صحرا کے لوگ ہیں۔ شیریں پانی کو بھی اللہ تعالیٰ نے بحر فرمایا ہے۔ وما یستوی البحران ھذا عذب فرات سائغ شرابہ وھذا ملح اجاج۔ فاطر 12۔ دونوں دریا ایک طرح کے نہیں ہیں، ایک ایسا ہے کہ اس کا پانی میٹھا، خوش ذائقہ، خوشگوار ہے، اور ایک کا پانی کھاری کڑوا۔ ظاہر ہے کہ دنیا میں کوئی رکا ہوا دریا میٹھا نہیں، بلکہ ندیوں اور نہروں کا پانی میٹھا ہوا کرتا ہے اور سمندر کا پانی کھاری ہوتا ہے۔ وہ آبادیاں جو ندیوں اور نہروں کے کناروں پر واقع ہوتی ہیں، انہی کو اس پانی سے موسوم کیا جاتا ہے۔ ابن زید کہتے ہیں: ظہر الفساد فی البر والبحر میں فساد کے لفظ سے مراد گناہ ہیں، مگر میری رائے میں اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ فساد و بربادی کا سبب ہیں۔ فساد سے مراد اگر عین معصیت ہے تو لیذیقہم بعض الذی عملوا میں وارد لام و تعلیل ہوگا۔ پہلے معنی کی روح سے فساد سے مراد نقصان، خرابیاں اور مصائب و آلام ہیں جو بندوں کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ زمین پر بھیجتا ہے۔ بندے گناہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مصائب و آلام اور آفتیں بھیج دیتا ہے۔ جیسا کہ بعض سلف کا قول ہے کہ تم گناہ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اپنی فرمانروائی میں عقوبتیں اور سزائیں بھیج دیتا ہے۔ ظاہر یہی ہے کہ فساد سے مراد گناہ اور گناہ کے موجبات ہیں، اور اس معنی پر آیت کا یہ حصہ دلالت کرتا ہے: لیذیقہم بعض الذی عملوا، اللہ ان کے بعض اعمال کا انہیں مزہ چکھائے۔ یہ تو دنیا کے عذاب کا حال ہے جو بندوں کے گناہوں اور بد اعمالیوں کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے۔ تمام اعمال اور گناہوں کی اگر سزا دی جائے تو زمین پر کوئی جاندار چیز باقی نہیں رہ سکتی۔ آثار معاصی میں سے یہ بھی ہے کہ زمین شک ہونے لگتی ہے، آبادیاں زمین کے اندر دھنس جاتی ہیں، زلزلے آنے لگتے ہیں، زمین کی برکتیں اور اس کی روئیدگی کم ہو جاتی ہے۔ ایک بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم سمود کی آبادیوں سے گزرنے والوں کو حکم دیا تھا کہ یہاں سے روتے ہوئے جلد از جلد نکل جاؤ، ان آبادیوں کا پانی نہ پیو، تاکہ حکم فرمایا کہ اس پانی سے جو آٹا گوندھ لیا گیا ہے پھینک دو، اپنے اونٹوں کو بھی نہ کھلاؤ۔ یہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا کہ قوم سمود کے گناہوں کی نحوست اس پانی میں بھی سرایت کر گئی تھی۔
غرض گناہوں کا اثر پھلوں اور دیگر اشیاء میں بھی آ جاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ایک حدیث کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ بنو امیہ کے خزانے میں نے ایک تھیلی دیکھی جس میں کھجور کی گٹھلی کے برابر گیہوں کے دانے بھرے ہوئے تھے اور اس پر لکھا ہوا تھا کہ عدل و انصاف کے زمانے میں ایسے ہی گیہوں پیدا ہوا کرتے ہیں۔ یہ تمام آفتیں اللہ تعالیٰ نے بندوں کے گناہوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے بھیجی ہیں۔ نیز بعض بدویوں اور دیہاتیوں نے مجھ سے بیان کیا کہ آج کل جو پھل یہاں پیدا ہو رہے ہیں ان سے بہت بڑے پھل یہاں پیدا ہوتے تھے۔ جو آفتیں آج کل آ رہی ہیں پہلے نہ تھیں۔ کچھ تھوڑے ہی زمانے سے یہ آفتیں آ رہی ہیں۔ صورتوں اور خلقتوں پر بھی گناہوں کا اثر ہوتا ہے۔ جامع ترمذی میں وارد ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس وقت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو انسان کا قد 60 ذراع کا تھا۔ یہ قد کم ہوتے ہوتے اتنا رہ گیا جسے آج دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب ظلم و جور، خیانت، فسق و فجور سے زمین کو پاک کرنے کا ارادہ فرما لے گا تو اہل بیت نبوت میں سے اپنے ایک بندے کو بھیجے گا۔ یہ آ کر زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جس طرح آج یہ زمین ظلم و جور سے پر ہو گئی ہے، اس وقت عدل و انصاف سے پر ہو جائے گی۔ یہ مسیح یہود و نصارہ کو قتل کرے گا اور وہ دین جسے دے کر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا پھر سے قائم اور مضبوط ہو جائے گا۔ زمین پہلے کی طرح اپنی برکتیں اگلنے لگے گی۔ تب اس قدر برکت ہوگی کہ ایک انار سے ایک پوری جماعت سیر ہو جائے گی۔ انار اس قدر بڑا ہوگا کہ اس کے چھلکے تلے ایک جماعت سایہ لے سکے گی۔ انگور کا ایک خوشہ اونٹ کے بوجھ کے برابر ہوگا اور ایک بکری کا دودھ پوری جماعت کو سیراب کر دے گا۔ یہ برکت اس لیے ہوگی کہ زمین گناہوں سے پاک ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی ان برکتوں کے آثار نمایاں ہوں گے جو گناہوں کی وجہ سے سلب کر لی گئی تھیں۔ اس میں شک کی گنجائش نہیں کہ وہ عقوبتیں اور سزائیں کہ اگلی امتوں پر نازل ہوئی تھیں، ان کے اثرات آج بھی زمین پر موجود ہیں۔ اسی قسم کے گناہ ان اثرات کو باقی رکھتے ہیں، جس طرح یہ معاصی اور گناہ اگلی سزا یافتہ امتوں کے آثار معاصی ہیں، ان کی سزاؤں کے آثار بھی موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکام اور عالم کون و فساد اور اس کے فیصلے سے یہ بات اولاً اور آخراً متناسب ہے کہ گناہ جس قسم کا ہوتا ہے سزا اسی قسم کی ہوتی ہے۔ بڑے گناہ کی سزا بڑی اور چھوٹے گناہ کی چھوٹی۔ اسی طریقے پر اللہ تعالیٰ عالم برزخ میں لوگوں کے فیصلے کرے گا اور دارالجزا میں بھی۔ غور کیجئے کہ شیطان سے رشتہ جوڑنے اور بندوں پر اس کے مسلط ہونے سے عمر، عمل، قول و فعل، روزی اور رزق کی برکتیں سلب ہو جاتی ہیں۔ زمین پر شیطان کی اتباع و پیروی عام ہو جائے تو ساری زمین سے برکتیں سلب کر لی جاتی ہیں۔ آخرت میں بھی تو یہی ہونا چاہیے، چنانچہ ارباب معاصی کے لیے آخرت میں کوئی سکون و اطمینان کا ٹھکانہ نہ ہوگا۔ جہنم کے اندر راحت، رحمت و برکت اور سکون و اطمینان کا نام تک نہ ہوگا۔ فصل 27 غیرت محمودہ اور غیرت مذمومہ۔ معاصی کی ایک سزا یہ ہے کہ انسان کے دل سے وہ غیرت فنا ہو جاتی ہے جس سے قلب کی حیات و اصلاح وابستہ ہے۔ قلب کی زندگی کے لیے غیرت وہی حکم رکھتی ہے جو جسم کی زندگی کے لیے حرارت غریزیہ۔ جسم بغیر حرارت غریزیہ کے جس طرح زندہ نہیں رہ سکتا، قلب بغیر غیرت کے زندہ نہیں رہ سکتا۔ غیرت کی حرارت ہی قلب کی خباثت اور ناپاکی، مذموم صفات، ذلیل و خسیس اوصاف کو جلاتی ہے۔ آگ کی بھٹی سونے، چاندی اور لوہے کا زنگ ختم کر دیتی ہے۔ دنیا میں اسی طرح سب سے زیادہ شریف، بلند رتبہ، بلند حوصلہ، بلند مرتبہ، عالی قدر اور عالی ہمت شخص اپنے خواص اور بندگان خدا کے لیے انتہا درجے کی غیرت رکھتا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حق میں ساری دنیا سے زیادہ غیور تھے، اور اللہ حق سبحانہ و تعالی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ غیور، جیسا کہ صحیح بخاری میں مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تعجبون من غیرت سعد لا انا اغیر منہ واللہ اغیر منی۔ صحیح بخاری کتاب التوحید۔ کیا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی غیرت پر تمہیں تعجب ہو رہا ہے؟ یقین کرو میں ان سے زیادہ غیور ہوں، اور اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی زیادہ غیور ہے۔ اور صحیح بخاری میں مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سورج گرہن کے موقع پر فرمایا: یا امت محمد، ما احد اغیر من اللہ ان یزنی عبدہ او تزنی امتہ۔ صحیح بخاری کتاب کسوف۔ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی غیور نہیں کہ اس کا کوئی بندہ یا بندی زنا کرے۔ نیز مروی ہے: لا احد اغیر من اللہ من اجل ذالک حرم الفواحش ما ظہر منہا وما بطن ولا احد احب علیہ العذر من اللہ من اجل ذالک ارسل الرسل مبشرین و منذرین وما احد احب علیہ المدح من اللہ من اجل ذالک اثنى علی نفسی۔ صحیح بخاری کتاب التوحید۔ اللہ سے زیادہ کوئی غیور نہیں، اور اسی وجہ سے اس نے ظاہری اور باطنی فواحش کو حرام قرار دیا ہے، اور اللہ سے زیادہ کوئی معذرت کو پسند کرنے والا نہیں۔ اسی لیے اس نے اپنے پیغمبروں کو جنت کی بشارت اور دوزخ سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور اللہ سے زیادہ مدح و تعریف کا پسند کرنے والا کوئی نہیں، اسی لیے اس نے خود اپنی تعریف کی ہے۔ اس حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غیرت کو، جس کی اصل قبائح، ذمائم اور جرائم سے کراہت و بغض ہے، اور معذرت کو، جس کی اصل کمال عدل، کمال رحمت اور کمال احسان ہے، ایک جگہ جمع فرما دیا۔ حق سبحانہ و تعالی انتہا درجے کا غیور ہے، لیکن پھر بھی وہ اس بات کو محبوب رکھتا ہے کہ بندہ اس کی بارگاہ میں معذرت خواہ ہو کر آئے، اور وہ اس کی معذرت قبول فرمائے۔ نیز جن امور سے غیرت و حمیت بھڑک اٹھتی ہے، ان کے ارتکاب پر اللہ فوراً مواخذہ اور باز پرس نہیں کرتا، تاکہ بندہ اس کی بارگاہ میں معذرت پیش کر سکے۔ اسی غرض سے اس نے پیغمبروں کو مبعوث فرمایا اور بندوں کی طرف اپنی کتابیں بھیجیں، تاکہ پیغمبر انہیں بارگاہ خداوندی میں معذرت خواہی اور اس سے ڈرنے کی تلقین فرمائیں۔ یہ انعام و احسان اللہ کی انتہائی عظمت و جلالت اور غایت درجے کے احسان و کمال کی دلیل ہے۔ عموماً دیکھا گیا ہے کہ بے افراط غیرت کے حامل افراد شدت غیرت سے بہت جلد مشتعل ہو جاتے ہیں اور فوراً عقوبت و سزا کا ہاتھ بڑھا دیتے ہیں، ملزم کو نہ معذرت کا موقع دیتے ہیں اور نہ اس کی معذرت ہی قبول کرتے ہیں۔ بسا اوقات بات فی الواقع معذرت کی ہوتی ہے، نفس الامر میں وہاں جرم نہیں پایا جاتا، اور بات عذر پذیری کی ہوتی ہے، لیکن شدت غیرت کی وجہ سے عذر قطعاً قبول نہیں کیا جاتا۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے اندر غیرت کا مادہ ہی سرے سے کم ہوتا ہے، اور وہ معذرت قبول کرنے اور عذر پذیری ہی کو بہترین کام سمجھتے ہیں، تاکہ اس قسم کے لوگوں کے یہاں معذرتوں اور عذر پذیرائیوں کی راہیں بہت وسیع اور کشادہ ہو جاتی ہیں۔ ان امور کو بھی عذر سمجھا جاتا ہے جو فی الواقع عذر نہیں ہوا کرتے، اور بے شمار انسانوں کو بلا عذر خواہی کے معذور قرار دے کر درگزر کر دیتے ہیں۔ بات بالکل واضح ہے کہ غیرت اور معذرت علی الاطلاق پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ قابل تعریف و ستائش یہ ہے کہ ہر دو اپنے اپنے درجے اور مرتبے میں نمایاں ہوں۔ افراط و تفریط کسی طرح بھی قابل ستائش نہیں ہے، چنانچہ حدیث صحیح میں وارد ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من الغیرۃ ما یحبہ اللہ ومنہا ما یبغضہ اللہ،
فلتی یبغضها اللہ الغیرۃ من غیر الریبہ۔ مسند احمد بن حنبل۔ غیرت کی بعض صورتیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں اور بعض ناپسند۔ ناپسندیدہ غیرت وہ ہے جو خواہ مخواہ شک و شبہ کی بنا پر کی جائے۔ حقیقت میں قابل ستائش یہ ہے کہ غیرت اور معذرت پذیری دونوں ہمدوش و ہم رکاب رہیں۔ غیرت کی جگہ غیرت سے کام لیا جائے اور عذر پذیری کی جگہ عذر پذیری سے۔ ہر وہ شخص جو ان دونوں کے مواقع اور ان کی رعایت کو اچھی طرح سمجھے، مدح و ثنا اور تعریف و ستائش کا زیادہ مستحق ہے، اور حق سبحانہ و تعالیٰ میں تمام صفات کمالیہ چونکہ بدرجہ اتم موجود و مجتمع ہیں، اس لیے وہ سب سے زیادہ مستحق مدح و ستائش ہے۔ وہ اس مدح کا مستحق و سزاوار ہے جو اس نے خود اپنے لیے کی ہے، اور جس مدح و ستائش کا وہ مستحق ہے کوئی دوسرا اتنی مدح و ستائش نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی غیور بندہ اگر اللہ تعالیٰ کی صفات کمالیہ میں سے کسی ایک صفت میں بھی اس کی موافقت کر لے تو یہ اس کی قیادت و رہبری کرتی ہے اور اس کی باگ پکڑ کر اسے بارگاہ رب العالمین میں پہنچا دیتی ہے، پروردگار کی رحمت کے قریب لا کر اسے کھڑا کر دیتی ہے اور بالآخر اسے اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین بندہ بنا دیتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ رحیم ہے اور رحم کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، کریم ہے اور کرم کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، علیم ہے، علماء کو محبوب رکھتا ہے، قوی ہے اور قوی الایمان مومن کو محبوب رکھتا ہے۔ ضعیف الایمان مومن کے مقابلے میں قوی الایمان مومن اللہ کا زیادہ محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ حی ہے، اہل حیا کو زیادہ محبوب رکھتا ہے، جمیل ہے، اہل جمال کو محبوب رکھتا ہے، وطر یعنی طاق ہے، ارباب وطر و طاق کو زیادہ محبوب رکھتا ہے۔ گناہ کا اگر کوئی دوسرا اثر نہ بھی ہو تو صرف یہی بہت بڑی سزا ہے کہ گناہ گار انسان ان مقدس اور پاکیزہ صفات کی ازداد سے متصف ہو جاتا ہے، اور یہ ازداد اسے ان مقدس صفات سے متصف ہونے سے روک دیتی ہیں، کیونکہ قلب میں موجود خطرہ بالآخر وسوسے کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور ارادہ عمل کی شکل میں نمودار ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ چیز ایک صفت لازمہ و ثابتہ اور حیت راسخہ بن کر رہ جاتی ہے، اور جب نوبت اس درجے تک پہنچ جاتی ہے تو بندے کے لیے اس سے رستگاری اور نجات مشکل ہو جاتی ہے، جس طرح کے طبعی صفات کو ترک کرنا مشکل اور معتذر ہو جاتا ہے۔ مقصود یہ ہے کہ انسان میں جس قدر گناہوں کی شدت اور کثرت ہوتی چلی جائے گی، اسی قدر اس کے قلب سے غیرت و حمیت کا جوہر کم ہوتا چلا جائے گا۔ پھر اسے اپنے حق میں غیرت آئے گی، نہ اپنے اہل و عیال کے حق میں، اور نہ عام لوگوں کے حق میں غیرت کا مادہ یکسر ختم ہو جائے گا۔ وہ کسی قباحت و گناہ کو قباحت و گناہ ہی نہیں سمجھے گا۔ انسان جب اس درجے تک پہنچ جاتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ ہلاکت و تباہی کے دروازے میں داخل ہو گیا ہے۔ اس قسم کے لوگوں میں اکثر کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ کسی قباحت و گناہ کو قباحت و گناہ ہی نہیں سمجھتے، بلکہ گناہوں اور ظلم و جور، فسق و فجور کو ایک پسندیدہ مشغلہ بنا لیتے ہیں، دوسروں کو بھی ظلم کرنے کی ترغیب دیتے ہیں اور ظلم کو مستحسن کام بنا کر لوگوں کو اس پر آمادہ اور برانگیختہ کرتے اور ظالموں کی امداد کرتے ہیں۔ یہی وہ راز ہے جس کی وجہ سے دیوس کو خبیث ترین مخلوق کہا گیا ہے۔ غور کیجئے کہ غیرت کی کمی نے دیوس کو کس درجے تک پہنچا دیا۔ اس سے معلوم ہو جائے گا کہ غیرت اصل دین ہے۔ جس کے اندر غیرت نہیں اس کے اندر دین نہیں۔ غیرت قلب میں حرارت اور گرمی پیدا کرتی ہے۔ قلب گرم ہو جائے تو سارے جسم میں گرمی پیدا ہو جاتی ہے، اور اسی حرارت و گرمی کے زور سے وہ برائیوں اور فسق و فجور کی مدافعت کرتا ہے۔ غیرت نہیں ہوتی تو قلب مر جاتا ہے، اور قلب مر جائے تو جسم اور اعضاء بھی مر جاتے ہیں، اور پھر اس میں جرائم کی مدافعت کی طاقت ہی باقی نہیں رہتی۔ قلب کے اندر غیرت کا ہونا ایسا ہی ہے جیسا انسان کے اندر امراض کی مدافعت کے لیے قوت کا ہونا۔
کہ اس قوت کی وجہ سے وہ ہمیشہ مرض کی مدافعت اور مقابلہ کرتا رہتا ہے۔ قوت جب ختم ہو جاتی ہے تو مرض پوری شدت سے اس پر قابو پا لیتا ہے، اور آخری انجام یہ ہوتا ہے کہ مرض اس کو موت کے گھاٹ اتار دیتی ہے۔ غیرت انسان کے لیے وہی درجہ رکھتی ہے جو بھینس اور بیل وغیرہ کے نزدیک سینگ کا درجہ ہے۔ انہی سینگوں کے زور سے وہ اپنی اور اپنے بچوں کی دشمن سے حفاظت کرتے ہیں۔ اگر سینگ ٹوٹ جائیں تو پھر ہر دشمن ان پر حملہ آور ہونے لگتا ہے۔ فصل 28 حیا، قلب کا جوہر حیات۔ معاصی کی سزاؤں میں سے ایک یہ ہے کہ حیا، جو قلب کا اصلی جوہر حیات ہے، فنا ہو جاتی ہے۔ ہر خیر و فلاح کی اصل جڑ حیا ہے۔ یہی فنا ہو جائے تو خیر و فلاح کی امید ہی نہیں قائم کی جا سکتی۔ صحیح بخاری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، الحیاء خیر کلہ۔ صحیح بخاری کتاب و ایمان۔ حیا سراسر خیر و بھلائی ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النَّبُوَّةِ الْأُولَىٰ إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ۔ صحیح بخاری کتاب الانبیاء۔ لوگوں نے پچھلی نبوت کے کلام میں سے جو کچھ پایا ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ حیا نہ کرو تو پھر جو چیز جی چاہے کر گزرو۔ اس کلام کی دو تفسیریں کی گئی ہیں۔ اولاً یہ وعید کے طور پر کہا گیا ہے کہ تم نے شرم و حیا چھوڑ دی تو پھر جو چاہو کرو، برائیاں بھی جو چاہو کر گزرو، کیونکہ برائیوں سے باز رکھنے والی چیز صرف شرم و حیا ہی ہے۔ یہی جب ختم ہو گئی تو پھر کون سی چیز برائیوں سے انسان کو روک سکتی ہے؟ یہ تفسیر حضرت ابو عبیدہ رحمہ اللہ نے کی ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ جس کام کے کرنے میں اللہ تعالیٰ سے حیا دامن گیر نہ ہو سکے وہ تم کر سکتے ہو، کیونکہ جس کام میں اس سے حیا دامن گیر ہو وہ قابل ترک ہے۔ یہ تفسیر بروایت ابن حانی رحمہ اللہ، امام احمد رحمہ اللہ نے کی ہے۔ پہلی تفسیر کی روح سے یہ کلام وعید، تہدیہ اور تنبیہ ہے، جیسے کہ سورہ حامیم سجدہ میں ہے، اعملوا ما شئتم، حامیم سجدہ 40، جو چاہو سو کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ دوسری تفسیر کی روح سے یہ کلام ایک قسم کی رخصت و اباحت ہے، یعنی جس کام میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے حیا دامن گیر نہ ہو اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اگر کہا جائے کہ اس کلام کے ہر دو معنی پر ایک ساتھ محمول کر سکتے ہیں تو میرے خیال میں ہرگز نہیں۔ اس شخص کے قول کے مطابق کہ لفظ مشترک اپنے تمام معانی پر مشتمل ہے، یہ کلام اپنے ہر دو معنی پر محمول نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک معنی کی رو سے یہ ایک وعید، تہدیہ اور تنبیہ ہے، اور دوسرے معنی کی رو سے اباحت و رخصت، اور ظاہر ہے کہ وعید و تہدیہ اور اباحت و رخصت میں منافات ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک معنی کا اعتبار کیا جائے تو دوسرے معنی کا اعتبار بھی لازم و ضروری ہے۔ مقصود یہ ہے کہ گناہوں سے جو ہر حیا نہ صرف ضعیف و کمزور ہو جاتا ہے بلکہ بسا اوقات ختم ہو جاتا ہے، تاکہ گناہ گار اس قدر بے حیا اور بے شرم بن جاتا ہے کہ لوگوں کے دیکھنے سننے سے بھی متاثر نہیں ہوتا۔ لوگ جب اس کے برے حالات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اس کی برائیوں اور اعمال بد کے برے نتائج سے آگاہی حاصل کرتے ہیں تو بھی اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہ صرف اس لیے کہ حیا کا اصل جوہر اس میں بالکل فنا ہو جاتا ہے۔ کسی انسان کی حالت اس درجے تک پہنچ جائے تو پھر اس کی اصلاح ناممکن ہو جاتی ہے۔ ایسے شخص کی حالت ابلیس دیکھتا ہے تو بہت خوش ہوتا ہے، اسے شاباش دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اے فلاح و خیر سے محروم، میں تجھ پر قربان، تو میرا سچا رفیق ہے۔ لفظ حیا حیات سے مشتق ہے۔ برسات کو حیات کہا جاتا ہے کیونکہ زمین کی رویدگی، درختوں، کھیتوں، گھاس اور ہر جاندار کی زندگی اس سے وابستہ ہے۔ اسی طرح حیا کو بھی دنیا اور آخرت کی حیات یعنی برسات کہا گیا ہے۔ جس آدمی کے اندر حیا نہ ہو وہ ایک مردہ انسان ہے۔
ایسا انسان آخرت میں سب سے بڑا شقی و بدبخت ہوگا۔ گناہ اور بے حیائی، گناہ اور بے غیرتی میں باہم تلازم ہے۔ بے حیائی اور بے غیرتی جہاں پائی جائے، گناہ ضرور پائے جائیں گے، مگر جب آدمی اللہ تعالیٰ سے حیا و شرم کرتا ہے اور گناہوں سے احتراز، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بھی اسے سزا دینے میں شرم و حیا برتے گا، اور جو اس سے شرم و حیا نہ رکھے گا اور گناہ کرے گا تو اللہ بھی قیامت کے دن سزا دینے میں کسی قسم کی حیا نہیں برتے گا۔